نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے بلا تاخیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں باوز بلند. اچھا دوسرے لوگ آ جائیں اور وہ اگر سلام نہ پڑھے تو اعتراض بڑی جلدی کرتے ہیں، یہ تو درود ہی نہیں پڑھتا، ہمارے نبی پر سلام ہی نہیں پڑھتا. پہلے اپنا دیکھنا چاہیے، اپنا بنو، صرف دوسروں کو کہو. مولویوں اور مولاناؤں پر ہم سب سے زیادہ دھیان دیتے ہیں ان کی غلطیاں نکالنے کے لیے. ہم اپنی نہیں دیکھتے. مولوی ایک ایسا، ابھی حضرت مولانا شہزاد رضا صاحب کہہ رہے تھے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے دکھاؤ تو سمجھ میں آئے گا کہ ذمہ داری کسے کہتے ہیں. ایک عالم جب مدرسہ میں ہوتا ہے، بچہ طالب علم جب مدرسے میں ہوتا ہے تو ایک دن کی اس کی زندگی، ایک دن کی جو وقت گزرتا ہے، ایک دن کا، اس بچے کو ایسا لگتا ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا. بڑی محنت اور مشقت کر کے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے. پانی کی طرح دال اور کچی روٹی کھا کر کے وہ نبی کی شریعت کو اپنے دل میں جمع کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، تب جا کر کے اسے نبی کا دین ملتا ہے، علم ملتا ہے. اتنی محنت اور مشقت کرنے کے بعد میں بنا ایک حافظ قرآن. وہ حافظ قرآن جو اپنے 7 خاندان والوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا. عالم دین بنا. اچھا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ عالم اتنی محنت کرنے کے بعد میں بنتا ہے. ایک حافظ قرآن بڑی محنت کرنے کے بعد میں حافظ قرآن بنتا ہے. ایک ماسٹر بڑی محنت کرنے کے بعد میں ماسٹر بنتا ہے، تب جا کر کے اسے ڈگری ملتی ہے، مولانا کی، مفتی کی، مولوی کی، حافظ قرآن کی.
بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تب جا کر کے اسے ڈگری ملتی ہے، مگر کیا کوئی اور ایسا ہے جسے بغیر پڑھی ڈگری عطا ہو جاتی ہے؟ پڑھنا ہی نہیں پڑتا اور ڈگری بھی اسے مل جاتی ہے۔ آپ سوچیں گے ربانی صاحب وہ کون ایسا ہوگا جو بغیر پڑھے ہوئے اسے ڈگری مل جاتی ہے؟ حافظ قرآن حافظ بنا، شادی ہوئی، اس کی بیوی حفصائن ہو گئی، ڈگری بغیر پڑھے اسے مل گئی۔ مولوی کی بیوی مولوی، ماسٹر کی بیوی ماسٹرائن، منسی کی بیوی منسیائن۔ یعنی دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو ڈگری مل جاتی ہے۔ پردھان کی بیوی پردھانی، ترنت ڈگری، عورتیں انہیں فوراً ڈگری دے دیتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب تھا، جو مولوی صاحب تھے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بی بی نے کہا کہ جاؤ کچھ کما کر کے لے کر کے آؤ۔ کہا جاؤ کچھ کما کر کے لے کر کے آؤ۔ کئی روز سے کہتی رہی، اچھا چاہے اتنا بڑا عہدے دار ہو جائے لیکن بیوی بیوی ہی ہوا کرتی ہے۔ مولوی کہیں اور بننا، جاؤ پہلے کما کر کے لے کر کے آؤ، بچے بھوک سے پریشان ہیں۔ تو مولوی تھا، وہ چلا اپنے گھر سے نکلا، نکلنے کے بعد میں ایک مسجد کے سامنے جا کر کے بیٹھ کر کے رونا شروع کر دیا۔ اچھا وہ مسجد کس کی تھی؟ شیعہ کی تھی۔ اور مولوی کون تھا؟ سنی مولوی تھا۔ سنی مولوی بڑا ہی چالاک ہوتا ہے، سنی مولوی بڑا ہی چالاک ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مولوی صاحب کھانا کھا رہے تھے، مولوی کی روٹی اور بوٹی سے زیادہ یاری ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں اگر یہ نہ ملے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ پلیٹ میں تھا بوٹی، اوپر بیٹھا کوا، ایک ہی بوٹی ایک ہی روٹی، اوپر سے کوا آیا اور بوٹی اٹھا کر کے لے کر چلا گیا۔ مولوی صاحب بڑے پریشان، ایک ہی بوٹی تھی وہ بھی غائب ہو گئی، لا میری بوٹی کو واپس کر، رکھ۔ کوا نے کہا نہیں رکھتا میں۔ مولوی صاحب کہنے لگے میں مولوی ہوں، کوا نے کہا ہم تو کوا ہیں۔ لوگ مثال بھی کوے کی دیا کرتے ہیں، بڑے چالاک پنچھیوں میں کوا ہوا کرتا ہے، لیکن مولوی اس سے بھی زیادہ چالاک۔ لا کے رکھ، نہیں لانے والا، سوچ لو، صرف سوچ لیا، نہیں رکھوں گا، صحیح سے سوچ لو، میں ایک مولوی ہوں، کل جمعہ میں اگر ہم نے اعلان کر دیا کہ کوا بھی حلال ہے تو سب نپٹ جاؤ گے۔ کوا بوٹی اٹھایا، لا کر کے رکھ دیا۔ تو مولوی سے زیادہ چالاک کوئی انسان ہو نہیں سکتا۔ وہ جو مولوی تھے جا کر کے شیعوں کی مسجد کے سامنے بیٹھے رونے لگے۔ اب جب شیعہ باہر نکلے تو کہنے لگے کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ میں کئی روز سے بھوکا ہوں، میں اس لیے یہاں پر بیٹھ کر کے رو رہا ہوں کہ اگر مجھے یہاں پر کام مل جاتا، میں اس مسجد کی صاف صفائی کروں گا، اس کے بدلے میں صرف ہمیں کھانا مل جائے۔ بیوی نے بھیجا جاؤ کما کر کے لے کر کے آؤ، بچے بھوکے ہیں، لیکن مولوی گیا صاف صفائی کروں گا اور جو اس کے بدلے میں مجھے کھانا دے دیا کرنا، باقی کچھ نہیں چاہیے۔ اچھا وہاں کے لوگ بھی بڑے خوش ہوئے، چلو
بغیر پیسہ دیے ہوئے آدمی مل گیا، بہت خوش ہوئے، تو اب وہ جھاڑو لگانے لگا، چٹائی بچھانے لگا، امام صاحب کی خدمت کرنے لگا، تھا سنی مولوی، خدمت کرنے لگا۔ تھوڑی دنوں کے بعد میں سر مسجد میں بیٹھ کر کے رونے لگا۔ شیعوں نے کہا کہ آخر اب کیا ہوا، اب کہہ رو رہے ہو، تمہیں کھانا ملتا ہے، اب پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگا کہ ہم پریشان اس وجہ سے ہیں، رو اس وجہ سے رہے ہیں کہ وہ جو سامنے ممبر پر بیٹھا ہوا مولوی ہے، وہ جو سامنے ممبر پر بیٹھا ہوا مولوی ہے، اس کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی قدر کرتے ہیں۔ کاش اگر ہم بھی پڑھے ہوتے تو ہماری بھی عزت ہوتی، ہماری بھی قدر ہوتی۔ تو اب شیعوں نے انہیں مشورہ دیا، تھا مولوی، مشورہ دیا کیوں نہ ہمارے امام صاحب سے پڑھ لو؟ کہا ٹھیک ہے پڑھ لیتے ہیں۔ لا کر کے قاعدہ دیا اور امام صاحب ایک مولوی کو پڑھانا شروع کیے، ایک مولوی کو پڑھانا شروع کیے۔ ان پڑھ کو تو پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن جو پڑھا لکھا ہو، وہ بھی کڑھا ہو، اسے کون پڑھائے گا؟ اب پڑھانا شروع کیے، الف سے لے کر کے سین تک جاتے، تو جب سین کہتے تو مولوی صاحب سین کہتے، اور جب شین کہتے تب بھی مولوی صاحب سین ہی کہتے۔ اب شیعہ کا جو مولوی تھا پریشان، اسے سین اور شین میں تمیز نہیں ہے، بس سبق وہیں پر اٹک گیا۔ اب جب یہ الفاظ صحیح ہو تو آگے بڑھے۔ ایک ہفتہ ہو گیا، رٹاتے 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 سین شین کہتا مولوی تھا، مولوی پڑھا لکھا مولوی تھا، اسے تو پھنسانا تھا۔ اچھا ایک ہفتہ ہو گیا، سین اور شین کا حرف سمجھانے میں لگ گیا۔ اب جتنے بھی شیعہ تھے وہ سب پریشان، اتنا بے وقوف آدمی ہے کہ اسے سین اور شین میں تمیز نہیں ہے۔ سب اسے دیکھ کر کے یہی الفاظ کہتے ہیں، اس کے اندر دماغ نہیں ہے، یہ سین اور شین میں تمیز نہیں، فرق نہیں کر پا رہا ہے، آخر یہ پڑھے گا کیسے؟ جب سب اس کے خلاف ہو گئے، کوئی ایسا شیعہ نہیں تھا جو اس کے خلاف نہ رہا ہو، سب اس کے خلاف، اسے سین اور شین کہنے کی تمیز نہیں ہے، یہ پڑھے گا کیا؟ یہ ہمارے مولوی کے برابر ہونا چاہتا ہے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اسے سین اور شین کہنے کی تمیز نہیں ہے۔ اچھا ایک ہفتہ گزرا، جب مولوی صاحب نے دیکھا کہ سب خلاف، فجر کی نماز سے پہلے نماز اذان ہوئی اور نماز ہوئی، اور نماز ہونے کے بعد میں کہا اے لوگو رکو، آج میں امام حسین کا ذکر کروں گا، اہل بیت کی عظمت بیان کروں گا۔ لوگوں نے کہا دیکھو بیوقوف کو، اسے سین اور شین کہنے کی تمیز نہیں ہے، یہ ہمارے حسین کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہے۔ کہا تم تو کچھ جانتے نہیں ہو، آخر بیان کیسے کرو گے؟ کہا پہلے سنو تو صحیح، مولوی تھا، اچھا سنی مولوی سے پڑھ کر کے کوئی حسین کا ذکر سب سے زیادہ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جو سنی ہوتے ہیں وہ نبی کے فرمان پر اپنی زندگی کو جیا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اب کچھ لوگوں نے کیا کیا، حسن کو پکڑ لیا، حسن کرنا شروع کر دیے۔ اب کچھ لوگوں نے کیا کیا، علی کو پکڑ لیا، علی کرنا شروع کر دیے۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا، حسین کو پکڑا اور حسین کہنا شروع کر دیے۔ کچھ لوگوں نے نبی کہنا شروع کر دیے، ہم تو نبی کی بات کو مانیں گے۔ کچھ نے کہا کہ ہم تو صرف سیدہ فاطمہ کی بات مانیں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم حسن کی بات مانیں گے، کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم حسین کرتے ہیں، صرف حسین کو مانیں گے۔ میرے نبی نے کہا جب پنجتنی ہوگے، پانچوں کو جب مانو گے تب تم نبی والے بنو گے، اور جب تک تم پنجتنی نہیں بن سکتے اس وقت تک تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو دنیا میں ایسی کوئی جماعت ہے، ایسا کوئی مذہب ہے، ایسا کوئی مسلک ہے جو پانچوں کو مانتا ہوں تو قربان جاؤ میرے ملت کے نوجوانوں۔ اہل سنت کی جماعت ہے جو پنجتن کو مانتی ہے، امام حسن کو بھی مانتی ہے، امام حسین کو بھی مانتی ہے، مولا علی کو بھی مانتی ہے، سیدہ فاطمہ کو بھی مانتی ہے، اور نبی کے سیرت پر اپنی زندگی کو گزارتی ہے۔ وہ کوئی مذہب اور نہیں، وہ کوئی مسلک اور نہیں، یہ اہل سنت کا مسلک ہے جو ہم آج مانتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کہے کہ ہم حسینی ہیں، حسنی نہیں ہیں، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہے کہ ہم نبی والے ہیں، علی والے نہیں، تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے کہ ہم علی والے ہیں، نبی والے نہیں، جیسا کچھ لوگ کہتے ہیں، تب بھی وہ کامیاب نہیں۔ کامیاب انسان کب ہوگا، جب پانچوں کو مانے گا۔ اور آج پانچوں کو مانتا کون ہے؟ آپ بخوبی جانتے ہیں، پانچوں کو ماننے والی ذات ہماری اور آپ کی ہے۔ ہم پانچوں کو مانتے ہیں، پانچوں کے فرمان کو ہم مانتے ہیں۔ باقی کوئی حسن کو مانتا ہے، حسین کو چھوڑ دیا، حسین کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، علی کو چھوڑ دیا، علی کو مانتا ہے، نبی کو چھوڑ دیا۔ لیکن ہم ایسے اہل سنت کی ہماری ایسی جماعت ہے کہ ہم پنجتنی کو بھی مانتے ہیں، اور جو پنجتنی کو مانے ہم اسے بھی مانتے ہیں، اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اب وہ مولوی تھا، پڑھا لکھا مولوی بھی تھا، کڑھا بھی تھا۔ پڑھے لکھے میں اور کڑھے میں فرق ہوتا ہے۔ تو اب وہ اہل بیت کا ذکر کرنا شروع کیا تو پھر جتنے شیعہ تھے سب رونا شروع کر دیے۔ آپ جانتے ہیں ان کی ناٹک، حسین کا ذکر کر کے دیکھو، پھر دیکھو اس انداز سے وہ روتے ہیں۔ اچھا، جو جھوٹا ہوتا ہے نا بہت جلدی رونا شروع کر دیتا ہے، بڑی مکاری پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ اور وہ سنی مولوی تھے۔ اچھا، جب بہت روئے، سب کو رلایا، مولوی صاحب نے سب کو رلایا، سب بے وقوف سمجھتے تھے۔ اب جب سب رو کر کے تھکے، اس میں سے ایک نے پوچھا کہ بتا کہ تو سین اور شین نہیں کہہ پاتا تھا، آخر تیرے پاس علم آیا کہاں سے؟ اتنا اچھا بیان سنایا، آیا کہاں سے؟ کہنے لگے تمہیں پتا نہیں ہے، آج رات میں سویا اور روتے ہوئے سویا کہ میں اتنا بد نصیب ہوں کہ میں سین اور شین نہیں کہہ سکتا۔ تو جب میں سویا تو میرے خواب میں امام حسین تشریف لے آئے، اور جب وہ آئے تو میرے منہ میں تھوکا، لو اب ہمارے منہ میں ڈالا، اور ڈالنا ہی تھا کہ ہم عالم بن گئے۔
کہا یہ بات صحیح کہتا ہے، کیونکہ اسے سین اور شین کہنے کی تمیز نہیں تھی، اب یہ اتنا ذکر سنا رہا ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولتا، میرے آقا حسین آئے ہوں گے اور اس کے منہ میں تھوکا ہوگا۔ کہاں ایسا ہوا؟ کہاں ایسا ہی ہوا، میرے منہ میں تھوکنا ہی تھا کہ ہم عالم بن گئے، عالم تو پہلے ہی سے تھا۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم اتنے سال سے اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن ہمارے منہ میں کبھی نہیں تھوکا، تمہارے منہ میں آ کے تھوک دیے۔ مولوی صاحب نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم ڈھونگی ہو، تم سمجھانے کا انداز دیکھیں، ڈھونگی ہو، دکھاوے کے لیے روتے ہو، اور ہم حسین کو راضی کرنے کے لیے ان کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ اچھا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اچھا حضرت امام حسین کا تھوک نہ صحیح، تمہارا ہی تھوک تو ہے، تمہارے منہ میں تھوک آیا تو حسین کا ہی تھوک ہے، تم ہمارے منہ میں تھوک دو، ہم جانیں گے حسین نے ہمارے منہ میں تھوک دیا۔ کہا اچھا، یہ تھوک کتنی محنت کے بعد میں مجھے ملا، یہ تھوک کتنی محنت کے بعد میں ملا، کتنا لوگوں نے کہا مجھے، تب جا کر کے یہ تھوک مجھے ملا۔ اب ایسے فری میں بانٹ دوں، جیسے مولانا لوگ ابھی نعت فری میں پڑھ کر چلے گئے ہیں، فری میں پڑھ کے گئے نا، سمجھیں آپ۔ اب وہ مولوی بڑا ہی چالاک آدمی تھا، جب وہ جان گیا کہ ہاں اب کچھ ملنے والا ہے، تو اب اس نے کہا کہ ایسے نہیں، کہا تب کیسے؟ کہا ایک تھکائی 100 روپیہ، ایک تھکائی، ایک کے منہ میں تھوکیں گے تو 100 روپیہ لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، اب جتنے شیعہ آتے 100 روپیہ لاؤ، جتنے آتے جاتے سب کے منہ میں تھوکتا جاتا، پیسہ اکٹھا کرتا جاتا، دن بھر اکٹھا کیا، تھوکتا دن بھر، جتنے شیعہ تھے سب کے منہ میں تھوکا، جو نہیں آئے تھے وہ بھی آ گئے، تھوکا نہیں، 100 روپیہ دیتے، تھوک، پیسہ رکھتا۔ اچھا، شام ہو گئی، سب نپٹ گئے، جتنے تھے مرد عورت جتنے تھے سب نپٹ گئے، مولوی صاحب کا گٹھر بنا، پیسے کا گٹھر بنا۔ مولوی صاحب اپنی بیوی سے کہہ کر کے آئے تھے کہ مولوی وہ مولوی ہیں جو تھوک سے بھی پیسہ کما لیتے ہیں، تھوک سے بھی، کہ چاہے جیسے کماؤ لیکن کما کے لے کے آؤ، بیویاں ہوتی نا ایسے، جاؤ چاہے جیسے کماؤ لیکن لے کے آؤ۔ اچھا، جب شام ہوا مولوی سوچنے لگا کہ اب اگر یہ رات میں سوئے اور صبح آ کر کے جب ذکر کرنے لگیں گے اور نہیں آئے گا تب میرا کیا ہوگا، ہم نے تو یہ تھوک دیا، اب یہ عالم اگر نہیں بنے تو میرا کیا ہوگا، یہ تو ہمیں تو کوٹ ڈالیں گے۔ تو اب کیا کیا، رات میں پیسہ کو اکٹھا کیا، ایک گٹھر بنایا اور بھاگتا ہوا دروازے پر پہنچا، دروازہ کھول، کہا کون؟ مولوی۔ دروازہ کھلا اور گٹھر لے جا کر کے رکھا، پیسہ دیا، اور جب وہ کھولی تو اس کی آنکھ کھلی کہ اتنا پیسہ۔ مولوی نے کہا کہ تمہیں بتایا نہیں تھا ہم تھوک سے پیسہ کماتے ہیں؟ کہا کیسے کما کے لائے؟ کہا تھوک سے کما کے لائے ہوں۔ جھوٹ نہ بکو، بتاؤ کیسے کما کر کے لے کر کے آئے؟ کہا تھوک سے کما کے لے کر کے آئے ہیں۔ اب بیوی کو یقین نہ ہو اور یہ بتائیں کیسے تھوک سے کما کر کے لے کر کے آئے ہیں؟ بیوی نے کہا
اتنا جلدی اتنا مال کوئی کما نہیں سکتا، اسے فوراً اٹھاؤ اور جہاں سے لے کر کے آئے وہیں پر جاؤ، چھوڑ کر کے آؤ۔ دیندار عورت تھی، جاؤ وہیں چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ مرد چاہے جتنا بدتمیز کیوں نہ ہو جائے، لیکن عورتوں میں کچھ نہ کچھ دینداری ہوا کرتی ہے، سب ایسے نہیں ہوتی۔ جاؤ اسے چھوڑ کر کے آؤ، ہم نے حلال رزق کمانے کے لیے کہا تھا، اور اتنا پیسہ آنے کی کہ یہ علامت ہے کہ یہ حلال پیسہ نہیں آیا ہے۔ آج عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو پیسہ آتا ہے یہ جائز کمائی کا ہے کہ حلال کمائی کا ہے، حرام کمائی کا ہے، یہ سوچنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ آج کی عورتیں جو کچھ آیا صاف جیب کے اندر رکھو، جو آیا صاف جیب کے اندر رکھو۔ لیکن قربان جاؤ، اب مولوی صاحب تو تھے ادھر، مولبائن کے سامنے مولوی جی کہاں چلنے والی، وہاں تو چل گئی شیعوں کے سامنے، یہاں کیسے چلنے والی؟ کا جاؤ اسے چھوڑ کر کے آؤ، جہاں سے لے کر کے آئے وہی چھوڑ کر کے آؤ۔ قربان جاؤ، اب وہ مولوی پھنسا، ادھر جاتا ہوں تو مارا جاؤں گا، ادھر اگر رکھتا ہوں تو بیوی سے جاتا ہوں، کروں کیا؟ اس نے سوچا کہ چلو چلتے ہیں شیعوں کے پاس، تھوڑا بہت مار ہی دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ جب یہ گٹر کو لے کر کے گیا تو پھر جتنے شیعہ تھے سب قطار میں کھڑے تھے، مولوی دیکھ کر کے پریشان، آج تو ہمارے ہڈیوں کا قیمہ بنے گا، سب کھڑے تھے۔ مگر قربان جاؤ، جب یہ مولوی آگے گیا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ جتنے شیعہ تھے سب پھولوں کا ہار نکال کر کے اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر کے وہ پریشان، آگے ماجرا کیا ہے؟ کہ ہم تو یہ سوچتے تھے کہ ہماری ہڈیوں کا قیمہ بنے گا، یہ ہار، اچھا یہ ہار پہنا کر کے مارنے والے ہیں، یہ ہار پہنا کر کے مارنے والے ہیں۔ پھر مسجد میں اپنے لے کر کے گئے، بڑا احترام کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ بتاؤ تم لوگ میرا احترام کس وجہ سے کر رہے ہو؟ تو جتنے شیعہ تھے سب جاہل تھے، مگر ان کا عقیدہ صحیح تھا، عقیدہ صحیح تھا۔ تو کہنے لگے کہ جب تم نے ہمارے منہ میں تھوکا اور صبح جب ہم اٹھے تو پھر جاہل کے جاہل نہیں رہے بلکہ عالم بن گئے، عالم بن گئے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ تھوک کسی اور کا نہیں ہے، یہ حسین ابن علی کا تھوک ہے۔ تو جس کے اندر ایمان حسینی پیدا ہو جائے وہ عالم ضرور بن جاتا ہے۔ عالم بھی بن گئے، لیکن جب حقیقت معلوم ہوئی تو اہل سنت میں بھی داخل ہو گئے۔ یہ ہے حکمت، مولویوں کی ایسی حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں کیا کرنا؟ ہم نہیں دیکھتے جائز ناجائز، ہمارے گھر میں آ جائے تو پھر بس بھائی کا ہی ہے تو چلے گا، بہن کا ہے تب بھی چلے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائیوں کا حصہ کھایا، مال کھایا، 1 روپیہ دبا لیا، نہیں دیا، میرے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی عبادت، اس انسان کی عبادت، 1 روپیہ صرف کھایا، نہیں دیا اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی، بھائی کی بات نہیں، پڑوسیوں میں میرے نبی نے کہا کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر تم نے اس کے 1 روپے کو دبا لیا، وہ تو غیر مذہب کا ہے لیکن تمہارا بھائی
تم نے اپنے بھائی کا بھی دبا لیا، غیر مذہب کا بھی دبا لیا، 1 روپیہ صرف کسی کا دبایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر وہ حاجی بھی ہو جائے، نمازی بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اس کے پاس اتنی عبادت ہو کہ زمین سے لے کر کے آسمان تک اس کی عبادت بھر جائے، پھر بھی میرے نبی فرماتے ہیں 1 روپے کی بدولت اس کی ساری عبادت ختم ہو جائے گی اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی کا حق مارتے ہیں تو سب سے زیادہ اپنے بھائیوں کا حق، اپنے پڑوسیوں کا حق۔ آپ اپنے نبی کے طریقے پر آئیں، آپ نبی کی شریعت پڑھیں، نبی کا طریقہ دیکھیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم کس کے چاہنے والے ہیں۔ ایک مسلمان صحابی رسول تھے، اسلام کا فیصلہ دیکھیں، نبی کے چاہنے والوں کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے، اسلام کے ماننے والوں کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے، یہ بھی آپ سنیں۔ اسلام کسی مذہب کی بنیاد پر فیصلہ نہیں دیتا، کسی دھرم کی بنیاد پر اسلام فیصلہ نہیں دیتا، اسلام اس پر فیصلہ دیتا